السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ایگزام کے بعد آج کا یہ فرسٹ لیکچر جو کہ یونٹ نمبر 4 سے ہائر آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز. دس از ویری امپورٹنٹ یونٹ اور اس کے اندر جو جو چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اس کی لسٹ ہے بیٹا. سب سے پہلے اس کی لینئر ایکویشنز کی کچھ بیسک انٹروڈکشن وہی ہوگا جو ہم آلریڈی یونٹ نمبر 2 کے اندر بھی سیکھ چکے ہیں. پھر انیشیل ویلیو اینڈ باؤنڈری ویلیو پرابلمس، homogeneous equations and non-homogeneous equations. These are very important topics. Reduction of order homogeneous linear equations with constant coefficients اور undetermined coefficient. پھر undetermined coefficient superpositions approach ہوگی اور پھر annihilated approach ہوگی. And similarly variation of parameters, Cauchy-Euler equations, solving systems of linear differential equation by elimination and non-linear differential equations. یہ ہے ریویو اس یونٹ نمبر 4 کا جو کہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے اچھے انداز سے. تو ہم تھوڑی یونٹ نمبر 4 میں تھوڑا جو یونٹ نمبر 2 کا تھوڑا سا ریویو میں لیتا ہوں کہ جس میں ہم لوگوں نے فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشنز کو پہلے ان کی پہچان حاصل کی، پھر اسے سیپریبل ایکویشن کے ذریعے سیپریبل انداز سے اسے حل کیا، اس کی لینیئرٹی بھی دیکھی، پھر ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویشن بھی آئی، ہوموجینیس بھی ہے، اور برنولی ایکویشنز کو بھی ہم نے حل کیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کے جس وقت ہم نے سلوشنز کو نکالا تو اس وقت ان کی 1 پیرامیٹر ان کے اندر آیا کیونکہ یہ لینئر ڈفرینشیل ایکویشن تھی. ٹھیک ہے، تو ایک ہی ان نون کانسٹنٹ انٹروڈیوس ہوتا تھا اور انیشیل ویلیو پرابلم میں اسے بھی ہم ڈھونڈ لیتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے جنرل سلوشن سے وہ نکل جاتا تھا، تو وہ ایک پارٹیکولر سلوشن آ جاتا ہمارے پاس. تو اگر ہمارے پاس اس کے اندر ان نون جو کانسٹنٹ ہے وہ رہے تو پھر ایسی فارم کو ہی ہم لوگ کیا بولتے تھے، یہ جنرل سلوشن ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایسے ہی کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ڈفرینشیل ایکویشن دی گئی ہے، اس کی انیشیل ویلیوز جو ہیں، کیا وہ دی ہوئی انیشیل ویلیوز کے اباؤٹ یا دی ہوئی انیشیل ویلیو سے اس کا سلوشن ایگزسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ آیا کہ ہمیں جو انیشیل ویلیوز کے لیے جو پوائنٹس مختص کیے گئے ہیں، آیا ہماری جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس پر سلوشن دے گی یا نہیں دے گی. تو یہ آج ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو آج انیشیل ویلیوز اینڈ باؤنڈری ویلیو پرابلمس ہیں. تو آج انیشیل ویلیوز کو دیکھتے ہیں. کیا جی کہ ہم نے ایک کنسیڈر کرنی ہے کیا ایک جنرل nth آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن جو ہم آلریڈی فرسٹ لیکچر میں بھی میں نے اسے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو آج یہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے ہے کہ فار لینئر ڈفرینشیل ایکویشن. لینئر اس لیے بیٹا کیونکہ اس کے اندر وائی اینڈ اٹس ڈیریویٹو جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کی فارم میں نہیں آئے گا. ہاں، ایکس جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کی فارم میں آ سکتا ہے ود دا ڈیریویٹو آف دا ڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹھیک ہے، لیکن لینئر وہی ہوتی تھی کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے اس کا ڈیریویٹو اور وہ خود اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن فارم میں نہ آئے تو وہ ہوگی نان لینئر ڈفرینشیل ایکویشن. لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے لینئر ڈفرینشیل ایکویشن پر. اور اب جو ہے وہ nth آرڈر آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ آرڈر ہی ہوتا ہے. تو اسی
یہ آرڈر جو ہے یہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 ڈیریویٹیوز بھی یوز ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی ایکویشن ہوگی بیٹا، یہ شروع میں بھی میں نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اے این آف ایکس، یعنی جو کوفیشنٹ ہوگا ایکس پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور اس کا nth ڈیریویٹو، پھر اس کا ایک اور کوفیشنٹ آ گیا اس کا n-1th ڈیریویٹو، اینڈ سو آن، اس کا فرسٹ ڈیریویٹو، اور خود فنکشن y جو ہے y ڈیپینڈنٹ ویریبل ود اٹس کوفیشنٹ۔ یہ کوفیشنٹ جو ہے یہ کانسٹنٹ بھی آئیں گے، اور یہ جو کوفیشنٹ ہیں یہ ویریبلز کی فارم میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں آئیں گے، یہ دونوں کی صورتوں میں ہم نے اسے حل کرنا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب انیشل ویلیوز کی بات کی جاتی ہے تو جتنے nth آرڈر کی بات کی جاتی ہے تو پھر اتنی اس کی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس اس کا سیکنڈ آرڈر ہے تو آپ کے پاس ایک یہ والی ویلیو ہوگی دی ہوئی، اور ایک آپ کے پاس فرسٹ ڈیریویٹو کی ویلیو ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اس کا آرڈر 3 ہے تو پھر آپ کے پاس 3 کنڈیشنز ہوں گی، اور وہ کیسے ہوں گی؟ ایک y کی، ایک y پرائم کی، ایک y ڈبل پرائم کی، یعنی آپ کے پاس آرڈر جو ہے وہ 3 ہے، آپ کا پرائم جو ہے وہ سیکنڈ تک جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ nth آرڈر ہے تو اس کا جو اس کی جو کنڈیشنز ہے وہ n-1th ڈیریویٹو تک جا رہی ہیں۔ تو اصل میں ہے یہ n ہی پوری، چونکہ شروع میں جو ہے وہ y خود یوز ہو رہا ہے، پھر وہ پرائمز آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اصل میں ہے اتنی ہی کنڈیشنز جتنا اس کا آرڈر ہے، لیکن چونکہ اس کے انوالو ہونے سے اس کا جو ڈیریویٹو ہے اس سے ایک کا کم تک وہ ویری کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس یہ جو ایکس ناٹ ہے جس پر انیشل ویلیوز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام فنکشن کے ڈیریویٹو جو ہے ایک ہی پوائنٹ پر وہ ڈیفائن کیے گئے ہوتے ہیں، اور وہ جو پوائنٹ ہے اس انٹرول کے اندر جس پر یہ ڈیفرینشیل ایکویشن کو ہم نے اس کا سلوشن فائنڈ کرنا ہوتا ہے، اس انٹرول کے اندر اس ایکس ناٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو کنٹیننگ ایکس ناٹ ہے دیٹ سیٹسفائی دا ڈیفرینشیل ایکویشن اینڈ این انیشیل کنڈیشنز، یہی وہ انیشیل کنڈیشنز n، ٹھیک ہے، وہ انوالونگ y آف ایکس ناٹ از اکول ٹو y ناٹ۔ تو we have already seen that in case of the second order initial value problem, solution curve must passes through the point x naught y naught، یعنی اگر ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر ہے تو لازمی ایکس ناٹ وائی ناٹ جو ہے یہ ضرور پوائنٹ آتا ہے، اور اس کا سلوپ جو ہوتا ہے وہ فرسٹ ڈیریویٹو ہوگا، یہ اینڈ ہیو دی سلوپ y1، یعنی y1 کا مطلب ہے یہ y پرائم آف ایکس ناٹ از اکول ٹو y1، یہ جو آپ کے پاس فرسٹ ڈیریویٹو آتا ہے یہ اسی کا کرو کا سلوپ ہوگا جو سیکنڈ آرڈر انیشیل ویلیو پرابلم ہوگی، یعنی سیکنڈ آرڈر کی ہوگی تو اس کے اندر 2 ہی آپ کی یہ کنڈیشنز ہوگی جس میں اس پوائنٹ میں سے وہ لازمی گزرے گی، اور اسی کا کرو کا جو سلوپ ہوگا وہ فرسٹ ڈیریویٹو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے سلوشن کی جو یونیکنیس ہے اور دوسرا اس کی ایگزسٹنس جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا رول کیا ہے۔ تو یہ تھیورم ہے جس کے ذریعے آپ کو ایم سی کیوز کی شکل میں بھی کچھ سوال دیا گیا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا اس ڈیفرینشیل ایکویشن کا جو سلوشن ہے وہ ایگزسٹنس اس کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس انٹرول کے اندر۔ تو ویری سمپل اس کی آبزرویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی کوفیشنٹس ہیں یہ سارے، اور رائٹ سائڈ کا فنکشن یہ رائٹ سائڈ کا فنکشن جی آف ایکس، یہ سارے کوفیشنٹس جو کہ ڈیپینڈنگ اپون ایکس ہے، اور رائٹ سائڈ کا فنکشن بھی ڈیپینڈنگ اپون دا ویریبل ایکس ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، دونوں یہ سارے کیا ہوں، ایک تو کنٹینیوس ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ڈسک کا کنٹینیوٹی شو کر رہے ہوں آن دا انٹرول، جو بھی آپ کو سوال کے اندر انٹرول دے دیا جائے گا اس کے اندر سارے کے سارے یہ والے یہ کیا ہوں، کنٹینیوس ہوں، اور سب سے اہم یہ بات
کہ جو آپ کا ہائیسٹ ڈیریویٹو یوز ہوا ہوتا ہے اس کا جو کوفیشنٹ ہے should not be زیرو اس انٹرول کے اندر فار ایوری ایکس ان دس انٹرول. لیکن چونکہ ہم نے انیشیل ویلیو جو ہوتی ہے وہ ایک فکس پوائنٹ پر فائنڈ کرنا ہوتی ہیں، تو اگر وہ ایکس جو ہے وہ ایکس ناٹ ہو جائے از اینی پوائنٹ ان دس انٹرول، تو پھر سولوشن وائی آف ایکس یعنی وہ جو آپ کا وہ جو کرو آئے گی آف دا انیشیل ویلیو پرابلم ایگزسٹ آن دا انٹرول اینڈ از یونیک. ایک تو بیٹا وہ از ناٹ ایکول ٹو زیرو ہو اسی ایکس پر جو آپ کی انیشیل ویلیوز کے اندر موجود ہے. اگر وہ زیرو ہو گیا تو پھر سلوشن جو ہے ایگزسٹ تو ہو جائے گا لیکن شاید وہ یونیک نہ ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. تو یونیکنس کے لیے اس کا یہ ہے کہ ایک تو وہ ناٹ ایکول ٹو زیرو ہو اور ایکس از ایکول ٹو ایکس ناٹ، یہ اسی انٹرول کے اندر آپ کا ایگزسٹ ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل آئی ہے آپ کے سامنے، کہتا ہے کہ یہ والی آپ کے پاس ایک ڈیفرینشیل ایکویشن ہے اور آپ اس کا آرڈر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ کتنے آرڈر کی ہے؟ تیسری آرڈر کی ڈیفرینشیل ایکویشن ہے، تو یقیناً اس کے اندر وہ 3 ویلیوز دی گئی ہوں گی، سیکنڈ ڈیریویٹو، فرسٹ ڈیریویٹو اور اٹ سیلف یعنی فنکشن خود. اور اس کا جو ایکس ناٹ ہے وہ 1 ہے، 1. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعی انیشیل ویلیوز ہیں، یہ باؤنڈری ویلیوز نہیں ہیں. اب اس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پوسیس دا ٹریویل سولوشن. کیا؟ y از اکول ٹو زیرو، جو انڈرسٹوڈ سولوشن ہوتا ہے یعنی y از اکول ٹو زیرو، کیونکہ یہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو سولوشن اس کا ہے ہی ہے. کیونکہ اس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ ایک کانسٹنٹ نمبر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کانسٹنٹ نمبر یا آپ اس کو کہہ دیں کہ کانسٹنٹ فنکشن از آلویز کنٹینیوس. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر وہ جو آپ کا یہ جو تھیورم وہ بتا رہا ہے، اس تھیورم کی جو ہے وہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے اور وہ زیرو بھی نہیں ہے. تو وہ ہے بھی وہ 3، یہ دیکھ سکتے ہیں ہے بھی وہ 3 آپ کا، یعنی یہ زیرو نہیں ہے. ایک پر اس کا آنسر جو ہے وہ 3 آ رہا ہے. تو کیا کریں؟ وہ کہتا ہے بیکاز دا تھرڈ آرڈر ایکویشن از لینئر. ایک تو یہ لینئر بھی ہے ود کانسٹنٹ کوفیشنٹ. It follows that all the conditions of theorem this are fulfilled. Hence y is equal to 0 is the only solution on any interval containing x is equal to 1. کوئی بھی انٹرول آ جائے اگر اس کے اندر ایک موجود ہے یعنی جس پر انیشیل ویلیوز کو فائنڈ کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس انٹرول کے اندر موجود ہے تو یہ والی ڈیفرینشیل ایکویشن لینئر ہونے کے ناطے اپنا سولوشن یہ ضرور رکھے گی اور وہ سولوشن ہوگا بھی یونیک. اور وہ سولوشن جو ہے وہ کون سا سولوشن؟ انڈرسٹوڈ سولوشن، جس کو ہم ٹریویل سولوشن بولتے ہیں. ایک اور ہمارے پاس ہے یونیک سولوشن آف دا انیشیل ویلیو پرابلم. جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈیفرینشیل ایکویشن ہوتی ہے اور اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے. اور اس کی جو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 0 یہ اس کی انیشیل ویلیوز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ آرڈر ہے تو اس کی 2 کنڈیشن آئی ہوئی ہیں، ایک y ہے ایک y پرائم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ نو دا ڈیفرینشیل ایکویشن از لینئر. ٹھیک ہو گیا. کوفیشنٹ ایز ویل ایز g آف ایکس از اکول ٹو 12x. یہ جو رائٹ سائڈ کا فنکشن ہے یہ 12x آر کنٹینیوس ہے اور اس کا جو ہائیسٹ ڈیریویٹو کا جو کوفیشنٹ ہے وہ 1 ہے اور وہ a2 آف x از اکول ٹو 1 ہے، جو کہ ناٹ اکول ٹو 0 آن اینی انٹرول کنٹیننگ x از اکول ٹو 0. تو وہی کنکلوڈ فرام دا تھیورم دیٹ دا گیون فنکشن از دا یونیک سولوشن آن آئی. تو یہ ہے وہ طریقہ کار کہ جس کے ذریعے آپ کسی بھی سولوشن کو آپ کو دیا گیا ہو، یہ اس کا سولوشن ہے، تو کیا یہ سولوشن جو ہے وہ ایگزسٹ ہے یا نہیں ہے، کیا یہ یونیک رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ آپ نے تھیورم جو ہے یہ آپ نے جو سیکھا ہے تھیورم 4.1.1 اس کے ذریعے آپ یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ ڈیفرینشیل ایکویشن جو ہے یہ یونیک سولوشن رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. ٹھیک ہو گیا.
تو سملرلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے. یہ y آف 0 از اکول ٹو 3, y پرائم آف 0 آف 3 از اکول ٹو y آف 0, y پرائم آف 0 از اکول ٹو 1. تو آن دا انٹرول مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی فار اینی چوائس آف دا پیرامیٹر سی. وہ کہتا ہے کہ یہ والی جو آپ کے پاس اس یہ فنکشن ہے y equal to this is a solution of the initial value problem. یہ والی ڈفرینشیل ایکویشن کا ہے. ٹھیک ہے, اس کی انیشیل ویلیوز ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سی یہاں پر ایک کانسٹنٹ آیا ہوا ہے, یعنی کہ ایک پیرامیٹر آ گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو یونیک سولوشن. اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ اس کا کوفیشنٹ ہے تو یہ لینئر ہی, لیکن اس کا کوفیشنٹ جو ہے وہ ایکس اسکیئر ہے, جو کہ 0 پہ 0 ہو رہا ہے. ایسے ہی a2 of x is equal to x square is 0 at x is equal to 0. ٹھیک ہو گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا تھیورم 4.1 کی جو موسٹ کنڈیشن ہے وہ تو سیٹسفائی ہو رہی ہیں, یعنی کہ کنٹینیوٹی بھی ہے اس کے کوفیشنٹس میں, اس کا رائٹ سائڈ کا فنکشن جو ہے وہ بھی کنٹینیوس ہے اس 0 پر. لیکن وہ جو ایک کنڈیشن ہے کہ وہ 0 ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو کہ دا obvious difficulties are that a2 of x is equal to x square is 0 at x is equal to 0 and that the initial conditions are also imposed at x is equal to 0, اور جو انیشیل کنڈیشن ہے وہ بھی 0 پہ فائنڈ کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے لیکن may not be unique or even exist. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ 0 ہو رہا ہے, اگر یہ 0 ہو رہا ہے تو ان دا انٹرول تو سولوشن آف لینئر انیشیل ویلیو پرابلم may not be unique, یا کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایگزسٹ ہی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسی چیز کی ہی ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ اگر وہ 0 ہو جائے گا تو پھر آپ اس کی کیا کریں گے اس کا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا انیشیل ویلیو کے ذریعے آپ نے کہ کوئی بھی ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو انشاءاللہ اسی سے ریلیٹڈ جو کوشچنس کو کریں گے اور پھر ہم کریں گے جی باؤنڈری ویلیو پرابلمس. اللہ حافظ.